آخر ہر وقت ہم ہاؤس وائف پریشان اور غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ ہر وقت ہمیں ہر لمحہ بھاری بھاری کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ گھر کا کام ہمارے لیے پریشانی اور بوجھ کب بن جاتا ہے؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ہی رویے سے جو ہے نا زخمی کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور اس میں غلطی بھی ہماری نہیں ہوتی۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہم لوگ اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں؟ ہمیں خود پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم بہت زیادہ پریشان اور غصے میں بھی ہوتے ہیں، جس سے کہ ہم بہت اہم، خوبصورت اور حسین رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کر دیتے ہیں اور خود اریٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب یہ ہے جمعے کے دن کی ویڈیو۔ ہاں جی، کیونکہ جمعے کا دن بہت زیادہ جو ہے نا چھوٹا دن مانا جاتا ہے، کیونکہ 12 بجے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دن غسل بھی کرنا ہوتا ہے، سب بچوں کو بھی غسل کروانا ہوتا ہے، سب کو کپڑے بھی وقت وقت پہ دینا ہوتے ہیں، اور خود بھی باوقت نماز پڑھنی، سورہ کہف، سورہ یاسین، اس طریقے سے قرآن پڑھنا اور کھانا پکانا، یہ ساری ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہیں۔ تو جمعے کے دن میں صبح میں ہی اٹھ گئی اور اپنی روٹین کو شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے اپنے ساگ کو صاف کر کے دھو لیا، اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں 2 آلو 2 ٹماٹر ڈال دیا کہ اسی اسٹیم میں جو ہے نا یہ بھی گل جائیں۔ اس کے بعد میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگی، کیونکہ ساگ ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتا ہے، تو میں نے پہلے ہی اسے جو ہے نا چڑھا دیا تاکہ میں جب کھانا بنانے کھڑی ہوں تو بس میرا ساگ ابلا ہوا ہوگا اور بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی جو ہے نا صبح کچن میس ہو ہی رہا ہوتا ہے، تو میں نے پہلے بیسن کو دھو لیا، سنک کو اچھے سے، اس کے بعد ساگ کو دھو لیا، اس کے بعد برتن دھو کے لاسٹ میں پھر سنک کو دھو لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میرا ساگ بھی ہو گیا تھا اور میرے برتن بھی دھل گئے۔ تو جناب آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ آج آپ ساری دیکھیں گے میری روٹین۔ یہ وہ روٹین ہے نا یار جو میں نے ان سب وجوہات کے بعد اپنائی ہے۔ مجھے بھی گھر کا کام بوجھ لگتا تھا، مجھے بھی گھر کا کام پریشانی لگتی تھی، اور ایون ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ مجھے غصہ جب میں گھر کام کر رہی ہوں مجھے اتنا غصہ آ رہا تو جب بچے اسکول سے آتے تو میں انہیں غصہ کرتی ہوں کہ دیکھیں چیز جگہ جگہ پہ رکھو۔ ٹھیک ہے بچوں کی عادتیں بنانی چاہیے، لیکن ہم لوگ خود میں جھانکیں، خود کی غلطی کو نوٹس کریں یار کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں ہم ہاؤس وائف، جی ہم ہاؤس وائف ہی اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیونکہ ہم نے جو ہے نا یہ غصہ اور پریشانی اپنے ہاتھوں سے خرید لی ہے، ہم نے اس کام کو خود پر بوجھ بنا دیا، کیونکہ یہ ہماری تو 24 گھنٹے کی ذمہ داری ہے، یہ برتن دھونا، یہ کپڑے دھونا، یہ پکانا، گوندنا، گھر سنبھالنا۔ لیکن یار ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو نا خود پہ بوجھ بنا لیتے ہیں، پریشانی اور غصہ بن کے جو ہے نا سامنے آتا ہے۔ ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مما آپ ہر ٹائم غصے میں کیوں ہوتی ہیں، ہر ٹائم آپ پریشان کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، وجہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ہاؤس وائف پر اتنا زیادہ لوڈ ڈال دیا جاتا ہے نا، ایون کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، وہ بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس ان کی جو ڈیوٹی ہی ہے، وہ یہ ہمارے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے کہ ہم لوگ آخر کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی وقت چاہیے، ہمیں بھی صبر چاہیے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیٹھے، ہمیں بھی کوئی سنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی شوہر بیٹھے، 2 پل اچھی باتیں کر لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، لیکن یہ کام، یہ جنجال کر کے ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے گھر کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو وقت دیں۔ تو اس طریقے سے کاموں میں الجھ کے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کام کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ دیکھیں آپ کو کوئی بھی ایوارڈ نہیں ملنے والا، آپ اگر پورے گھر کا کام کر لیں گے، آپ گھر چمچماتا ڈگمگا رہا ہوگا، لیکن آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا۔ لیکن ہاں اگر اس کے پیچھے آپ سے کوئی دکھی ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کسی کے جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے جو احساس ہیں ہم اسے مجروح کر رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ماں تو ہر ٹائم چڑچڑی ہوتی ہے، غصے میں ہی ہوتی ہے، بس چھوڑو، ماں کو ہی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے شوہر بھی بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ خود کی خود عزت کریں گی تو ہی آپ کی عزت ہوگی۔ عزت جو ہے نا، عزت کے لیے بھی عزت مانگتی ہے۔ اگر آپ خود کی عزت خود نہیں کریں گی، ہم ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، ہم ہر ٹائم گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ بچے اور شوہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو خود کے لیے وقت نہیں ہے، یہ ہمیں کیا وقت دے گی۔ اسی لیے ہم غصہ، پریشانی، اریٹیشن میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے آج سے ہی اپنی یہ روٹین بنائیں کہ اتنا کام آپ کر سکتی ہیں نا اپنی وسعت کے مطابق کریں، خود کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ ہاں اگر آپ کو گھر کے کام صبح کے وقت تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی،
تو کوشش کریں شام میں یہ کام کر لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے بچوں کو سلا کے آپ اپنے کام کر کے کر لیا کریں، تاکہ صبح آپ کو یہ کام پریشانی اور بوجھ نہ لگے۔ یار جو اہم ہے نا وہ آپ کا وقت ہے، وہ لمحات ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی ہیں۔ دیکھیے کام ہوتے رہیں گے، جھاڑو پوچھا سب ہوتا رہے گا، لیکن جو آپ کا خوبصورت ایک وقت ہے جوانی کا، جس میں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، رو رہے ہیں، چچلا رہے ہیں، اور آپ کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کو ایوارڈ نہیں ملنے والا، میں نے وہی کہا نا آپ سے، نہیں ملے گا آپ کو ایوارڈ۔ کام کریں، صفائی رکھیں، لیکن ہر چیز کو نا کوئی بات نہیں بے وقت بھی کر لیا کرے۔ کبھی کبھی بچہ سو رہا ہے سکون سے، آپ کو دل کر رہا ہے، آپ اٹھیں، آپ کے گھر کی صفائی کر لیں، شام میں کر لیں، رات میں کر لیں، صبح میں کر لیں، دوپہر میں کر لیں۔ اب یہ فرض تو نہیں ہوگا نا کہ صبح اٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے۔ ابھی آپ مر رہی ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہیں، غصے میں، ڈپریشن میں، آپ کا بچہ رو رہا ہے آپ کے پیچھے، آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورت ہوئی ہے، آپ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کا جو گھر کی ترتیب ہے وہ خراب ہو رہی ہے، جو وہ رشتے ہم سے دور جا رہے ہیں، ہم سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جو بچے ہیں نا، یہ اگر آپ کے بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ بیٹا مجھے وقت دو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ انہیں وقت ملا ہی نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے وقت دیں گے؟ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ آج انہیں وقت دیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کے ساتھ اپنا خوبصورت وقت گزاریں گے، تو کل ان کی عادت ہوگی آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی، تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے بچے اسکول آتے ہیں، اسکول سے سارے کام چھوڑ دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، انہیں کھانا کھلائیں، ان کے سر پیار سے ہاتھ گھمائیں۔ بچے بھی تھکے آ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ہم غصے میں، پریشانی میں، اریٹیشن میں آئے ہوتے ہیں، سارا گھر صاف ہوتا ہے لیکن گھر کا ماحول ہم نے خراب کیا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں گھر آپ کا بھلے گندا ہو، صاف نہ ہو، لیکن آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو، آپ کا گھر، آپ کے بچے پرسکون ہو، آپ کے بچوں کو پتہ ہو کہ ہم ان کے ذہن میں مطلب اتنا ڈپریشن اور غصہ نہ ڈلا ہو، آپ کو دیکھیں گے نا آٹومیٹکلی وہ یہی عادتیں پک کریں گے۔ تو کوشش کریں، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی اسی وقت سے گزری ہوں اور ابھی بھی گزر رہی ہوں، بہت خود پر محنت کرتی ہوں کہ مطلب بھاڑ میں جائے گھر، بچوں کو اہمیت دینی ہے، یہ وہ، لیکن یہ کہ پھر کہیں نہ کہیں بچوں کی تربیت بھی کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں میں بھی ڈپریشن میں پریشان ہو جاتی ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میں خود کو یہ بھی سمجھا رہی ہوں کہ یار یہ رشتے زیادہ اہم ہیں۔ اگر آج میں اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کروں گی، انہیں وقت دوں گی، تو کل جا کے وہ بچے مجھے وقت دیں گے جب مجھے ان کی ضرورت ہوگی۔ دیکھیے ایک چیز ہوگی جس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک وقت تک بھاگتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ مطلب ہم وہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں سے ہمارا دل بھر جاتا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے اگنور کیا ہوتا ہے نا، تو ان کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ جو چیزیں نا وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں اپنا خوبصورت وقت ہی نہیں دیا ہوتا۔ تو بس آج سے ہی کوشش کریں کہ اپنی روٹین کی طرف آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کی ٹف روٹین بنائیں جس میں آپ خود پریشان ہو، نہیں، سب سے پہلے پرائیورٹی پہ خود کو رکھیں، اس کے بعد جب آپ کو ریلیکس فیل ہو اپنے گھر کا کام کریں۔ کوشش کریں گھر کے کام کی روٹین ایسی بنائیں جو آپ کو زیادہ تھکائے نہ، اریٹیشن کی طرف نہ لے کے جائے۔ جیسے ہم بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں لیکن پھر ہم غصہ اور پریشانی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ہاؤس وائف کی پریشانی ہی ہوتی ہے، اور یقین کریں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، گھر کا کام کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بڑی بات بنا دیتے ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کتنا یہ جھاڑو لیا، یہ جو جھاڑو دیکھ رہے ہیں برش، یہ صرف 100 روپیز کے بجٹ پہ میں نے لیے تھے، لیے بھی نہیں تھے، میں نے ایون اپنے شوہر سے منگوائے تھے کیونکہ میں بازار نہیں جا پا رہی ہوں۔ تو نا اس سے کیا ہوا کہ جو جھاڑو میں آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے بیٹھ کے زمین پر تکلیف کے ساتھ لگاتی تھی، اب میں کھڑے 10-15 منٹ میں پورے گھر کا جھاڑو آرام سے ایزیلی آہستہ آہستہ بھی لگاؤں تو لگا لیتی ہوں، اور کھڑے پوچھا لگا لیتی ہوں، کامن دھو لیتی ہوں، اور برتن تو میں صبح اٹھتے ہی ناشتے کے بعد دھو لیتی ہوں، اور بس پھر اپنا ایزیلی انجوائے کرے کھانا بنا لیا۔ اگر آپ کسی تکلیف میں بھی ہے نا، تو آپ کی اگر یہ روٹین ہوگی نا کھڑے ہو کے کام کرنے والی، یقین کریں کام خود ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ سب سے بڑی محنت جو ہے نا وہ ہمیں اپنے ذہنوں پر کرنی ہے، اپنے گھر کے ماحول پر کرنی ہے۔ اس کے بعد گھر پر یہ صفائی تو کام والی بھی کر لے گی نا، کوئی بھی بچہ بھی جھاڑو پوچھا لگا لے گا، لیکن اصل محنت اور اصل تربیت وہ ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، اور جو ہم انہیں چھوڑ کے اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دیکھیں، لیکن اس صورت میں دیکھیں کہ آپ بھی نہ تھکیں، اریٹیٹ نہ ہو کاموں سے، اور اپنے بچوں کو بھی خوبصورت وقت دیں۔ میں نے آج جمعہ تھا، کام وغیرہ بھی ماشاءاللہ وقت پہ ختم کر لیا، اس کے بعد میں کچن میں آ گئی، اپنا ساگ بنا لیا، اور بچوں کے لیے بنائی مکئی کی روٹی جسے ہمارے زبان میں ٹھوڈیاں کہتے ہیں۔
آٹا لے لیا، اسی وقت پانی میں صرف اس کو بھگونا ہوتا ہے، اس کو کوئی آٹے کی طرح گوندنا نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کی گول گول بالز بنائے اور توے پہ ڈال کے ہاتھ سے پھیلائے، گھی ڈال کے اس کو الٹ پلٹ کر کے فرائی کر لیا. کہتے ہیں نا کہ مکے دا ساگ تے سرسوں دی روٹی، یہ وہ ہے سرسوں دا ساگ تے مکے دی روٹی. ہاں تو یہ جو ہے نا مکئی دی روٹی ہے، اور وہ سرسوں کا ساگ تو نہیں تھا، عام پالک تھی. لیکن میں نے کہا چلیں جمعے کا دن ہے، تھوڑا بچوں کو بھی کھانے کی ویرائٹی دی جائے. اور ساگ کی ترکیب تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی، بس بوائل تھا، ہلکا سا اس سے میں نے نا گرائنڈ کیا تاکہ اس کا جو وہ ہے نا ایک مکسچر سے تھوڑا بن جائے، تاکہ ساگ کھانے میں مزہ دے رہا ہو. کیونکہ ہم لوگوں کو نا یہ پتے پتے کھانے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو اس سے کہ تھوڑا سا میش ہوا ساگ پسند کرتے ہیں ہمارے گھر میں. ادرک نہیں، لہسن، ہری مرچ، ہلدی، مسالہ، نمک اور ٹماٹر، ادکٹی لال مرچ اور سوکھا دھنیا. اس کی میں نے گریوی بنا لی، اس میں آلو ڈال دیے، اس پہ جو ہے نا میں نے یہ ڈال دیا، 1-2 سیٹیاں دے دیں. کوشش کریں ساگ میں جو آلو ڈالیں تو تھوڑا زیادہ گلائیں، کیونکہ آلو تھوڑے مشکل سے پھر گلتے ہیں. اور بس اس کے بعد ساگ بھی تیار ہو گیا، ڈھوڈیاں بھی پک گئی، جمعے کی نماز بھی الحمدللہ پڑھ لی، غسل بھی لے لیا اور اپنا کھانا وغیرہ بھی کھا لیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنی روٹین کو ایزی آسان بنا لیا، جس سے تو نہ میں تھکی اور نہ میرا مائنڈ تھکا. اور الحمدللہ میرے گھر کا ماحول بھی پرسکون اور خوشگوار رہا. یہ وہی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سب ہاؤس وائف کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو میں خود. لیکن بات یہ کہ پھر اب اس غلطیوں کو سدھارنے کا وقت بھی آ گیا، اس سے پہلے کہ ہم بیٹھ کے پچھتائیں. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولے گا، اور جا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے بےحد خوشی ملتی ہے. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، حجابی امیگا کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد. میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.